قبر میں لوگ کیسے اٹھیں گے؟ وہ لمحہ سوچا ہے جب زمین پھٹے گی اور قبریں کھل جائیں گی۔ کون ہوگا جو روشنی کی طرف بڑھے گا اور کون ہوگا جو اندھیروں میں گم ہو جائے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کون ہوں گے جن کے چہرے شرمندگی اور خوف سے جھکے ہوں گے؟ جنت میں جانے کے لیے کون سے اعمال تمہیں کامیابی دلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کے ساتھ اس دن کا سامنا کر سکتے ہیں؟ آئیے ان سب کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابی بن خلف جو مکے کا بڑا اور مشہور غیر مسلم تھا، ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی بالکل گلی ہوئی پرانی سی ہڈی کہیں سے اٹھائی اور لے کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر بالکل گل سڑ جائیں گی پھر روز قیامت اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا؟ یہ کہہ کر ابی بن خلف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مسل کر باریک کیا اور اس چورے کو ہوا میں اچھال دیا۔ پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ بڑی قدرتوں والا اللہ پاک ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنا احمق ہے یہ انسان جو ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی، ایک پانی کے قطرے کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ دے کر، دھڑکتا دل، سوچنے والا دماغ دے کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اب یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا، ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ پاک کی قدرت ہی کا انکاری ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے فرما دیجئے ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا۔ جو خدائے پاک ایک پانی کے قطرے کو گوشت، چربی اور ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ان گلی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک ہے، ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، ضرور اٹھایا جانا ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی ایک روز اسے فنا کر دے گا، پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن نیکوں کے لیے جنت ہوگی، مگر افسوس گناہگار اگر رحمت الہی سے محروم رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کا پورا منظر بیان فرمایا۔ چنانچہ احادیث کریمہ کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو حکم فرمائے گا آپ سور پھونکیں گے، یہ ایک خوفناک چنگھاڑ کی آواز ہوگی۔ اس آواز سے ایک زلزلہ برپا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کشتی بیچ سمندر میں طوفان کی موجوں کے سبب لڑکھڑاتی ہے، زمین ایسے لڑکھڑا جائے گی۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی جب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اس کے بعد فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، سب فرشتے موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اس وقت ایک رب کریم کے سوا کوئی زندہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ پاک چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، پس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل
علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے، بس یہ سور پھونکتے ہی تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، قیامت آنی ہے، آنی ہی آنی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ ہوگا کہ ہزاروں سال پرانے مردے بھی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کی قدرت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے، وہ وقت جب یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، جب دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سور پھونک دیا جائے گا، کیسے قبریں کھل جائیں گی۔ صدیوں پہلے مرے ہوئے لوگ جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو چکی ہوں گی، اللہ پاک کی قدرت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مگر یاد رکھیے یہ اٹھنا ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک ہی انداز سے آتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عبادت گزار ہو یا گناہوں کا سردار۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو سب بغیر لباس کے آتے ہیں، سب ہی اپنے ننھے منھے جسم کے ساتھ آتے ہیں، سب کے ہی ننھے ننھے ہاتھ، ننھے ننھے پاؤں ہوتے ہیں، مگر ذہن میں رکھیے قیامت کے لیے اٹھنا ایسا اٹھنا نہیں ہوگا، وہ اٹھنا اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسے ہی انداز میں، ویسی ہی شکل و صورت میں، مطمئن یا گھبرائے ہوئے، خوبصورت یا بدصورت، ندامت و شرمندگی سے روتے بلکتے یا خوشیاں مناتے اٹھیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یعنی جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کے لیے نکال لیا جائے گا، تب ہر کوئی جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اعمال کیے۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی جان لے گا، جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی جان لے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام وقتوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لوگ تو میت کو دفنا کر پلٹ آتے ہیں، مگر اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں۔ پھر قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے اس کے ساتھ ہی قبر سے نکلیں گے۔ پھر جب یہ آخرت کے حساب کے لیے میدان محشر کی طرف بڑھے گا، اس کے سب اچھے یا برے اعمال جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اس کے ظاہر اور چھپے ہوئے سب اعمال سامنے آ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ان کے اعمال بھی ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار ہو، نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہو، تو اس کے اعمال دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کے نیک اعمال اسے قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں گے، اس کی غمخواری کریں گے، اسے انس و محبت دیں گے۔ جب جب بندہ جہنم کی طرف یا قیامت کے ہولناک منظر کی طرف دیکھے گا، اس سے ڈرے گا، روئے گا، تو اس کا نیک عمل کہے گا، اے میرے پیارے، یہ سب کچھ یعنی جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں تیرے لیے نہیں ہیں، اللہ پاک کے فرما برداروں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔
اس سزا کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اے پیارے، تو فرما بردار بندہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال اور تمہاری سیرت بہت پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ یہ نیک مسلمان کا حال ہوگا، جبکہ غیر مسلم کا عمل اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ غیر مسلم بولے گا تم کتنے بدصورت ہو، تم سے کیسی سخت بدبو اٹھ رہی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا برا عمل کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے۔ ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ یاد کرو، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ اللہ ان آیات میں بتایا گیا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں مہمان بنا کر اللہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جبکہ جو مجرم ہوں گے، گناہوں کے بازار گرم کرنے والے ہوں گے، انہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ حضرت معصور رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی تو عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، افسوس میں تو مجرم ہوں، متقی نہیں ہوں۔ اے تلاوت کرنے والے، یہ آیت دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ یہی آیت پڑھی تو آپ نے خوف خدا کی شدت کے سبب ایک نعرہ لگایا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ آج وہ ہولناک منظر، قبر کی سالیہ سال کی تنہائی کے بعد رب قہار کے حضور حاضری کا وقت، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، نہ جانے رحمت الہی کے حقدار بن کر اچھی حالت میں قبر سے اٹھائے جائیں گے یا مجرم بن کر اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نہ کرے اگر مجرم بن کر اٹھائے گئے تو یقین مانیے سخت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ حضرت سعید جریری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب غیر مسلم کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا جب تک کہ اللہ پاک دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت غیر مسلم کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، مگر یاد رکھیے جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمان رحمت الہی کے حقدار بن کر اچھی حالت میں قبر سے اٹھائے جائیں۔ آمین ثم آمین۔